السلام علیکم دوستوں، میں اپنے ہی یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب بول رہا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے اہم نثری اصناف سخن۔ اب تک ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، آج ہم پڑھیں گے داستان۔ داستان جو ہے یہ صنعتی دور سے قبل کی صنف ہے، جب انسانی شعور بہت ترقی یافتہ نہیں تھی، تو چونکہ عوام کے پاس فرصت تھی، ان کے پاس وقت تھا، اس زمانے میں داستان کہی جاتی تھی، لکھی جاتی تھی اور سنی بھی جاتی تھی۔ داستان میں ما فوق الفطرت عناصر پائے جاتے ہیں۔ داستان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر طوالت پائی جاتی ہے، تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے، یعنی خیالات کا اظہار بخوبی انداز میں کیا جاتا ہے۔ پلاٹ مربوط نہیں ہوتے ہیں، قصہ در قصہ اس میں بیان ہوتا ہے۔ کردار اکہرے اور ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں۔ تخلیق کار کا نقطۂ نظر جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ پھر بھی داستان اردو کی اہم ترین صنف ہے۔ ہر داستان کی اپنی الگ تہذیب ہوتی ہے اور اس کے اپنے اپنے آداب ہوا کرتے ہیں۔ داستان کے آئینے خانہ میں ماضی کے خزانے اور انسانی نفسیات کی جھلکیاں موجود ہوتی ہیں، اور اس کی آخری اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ داستان کا انجام رجائی ہوتا ہے، المیہ نہیں۔ رجائی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امید پر اس کا قیام ہوتا ہے، یعنی داستان زندگی کے ارتقاء کا بہت بڑا استعارہ ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے مختصر افسانہ۔ مختصر افسانہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ 20ویں صدی کی ترقی یافتہ صنف سخن ہے۔ ناول اور افسانہ میں مشترک یہ ہے کہ دونوں میں کہانی ہوتی ہے۔ ناول میں بھی کہانی ہوتی ہے اور افسانہ میں بھی کہانی ہوتی ہے۔ ناول میں کردار مکمل طور پر نظر آتے ہیں، جبکہ مختصر افسانے میں کرداروں پر مختلف زاویے سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناول کا کینوس وسیع ہوتا ہے، لیکن افسانے کا کینوس مختصر ہوتا ہے۔ افسانے کا بنیادی وصف اختصار اور اجمال ہے۔ اختصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہانی کو چھوٹا کر کے پیش کیا جاتا ہے، مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو باتیں اس کے اندر پیش کی جاتی ہیں وہ مجمل ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا افسانے کا ہر جملہ اور ہر لفظ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں واقعہ کی حیثیت ایک اکائی بن جاتی ہے۔ مختصر افسانے میں کیا ہوتا ہے؟ واقعہ کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو واقعہ اس میں بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک اکائی بن جاتا ہے۔ یہی اکائی احساس، تأثر، مقصد اور فن پر حاوی ہوتی ہے۔ ان سب کے توازن کا نام ہی کیا ہے؟ مختصر افسانہ ہے۔ مختصر افسانے کے پلاٹ میں وحدت اور تسلسل ضروری، اور پلاٹ کا ڈھانچہ منطقی ہوتا ہے۔ کردار ایک نئے زاویے سے ہمارے سامنے مختصر افسانے میں پیش آتے ہیں، مگر یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ہر افسانے میں کردار ہوں۔ جدیدیت کے تحت بعض کہانیاں پلاٹ اور کرداروں کے بغیر بھی لکھی گئی ہیں۔ نقطۂ نظر، پس منظر، وحدت تأثر یہ مختصر افسانے کے دوسرے عناصر ہیں جو مختصر افسانے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے احمد اردو کلاسز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور 17
फरवरी से सीटेट की उर्दू क्लासें चालू रहेंगी। आप हमारे चैनल से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे नाविल और इंशाइया। अस्सलामु अलैकुम।